ٹرمپ کے ساتھ وہی ہوگا جو فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ ہوا۔ آیت اللہ خامنائی۔ سوشل میڈیا پر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا۔ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ واضح رہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں فسادات کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ اسرائیل لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ تخریب کاری کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایران پر حملہ کیا۔ ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، مگر کسی غیر ملکی کو قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آوارہ کتوں کو فائرنگ اور زہر سے مارنے کے خلاف درخواست دائر۔ عدالت نے پنجاب حکومت، سیکرٹری لائیو سٹاک اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس خالد اسحاق نے عزت فاطمہ ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آوارہ کتوں کے نام پر آپریشن سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی گئی ہیں۔ خانیوال میں ڈاگ کلیننگ آپریشن کے دوران گولی لگنے سے کمسن بچی کے زخمی ہونے کا واقعہ ہوا۔ درخواست میں کہا گیا کہ رہائشی علاقوں میں فائرنگ اور زہریلی اشیاء کا استعمال خطرے سے خالی نہیں۔ پنجاب حکومت اینیمل برتھ کنٹرول پالیسی 2021 پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ لاہور ہائی کورٹ فائرنگ اور زہر کے استعمال سے کتوں کو مارنے سے روکے۔ استدعا کی گئی کہ عدالت عالیہ آوارہ کتوں کے لیے ویکسینیشن اور نیوٹرنگ پالیسی پر عمل درآمد کا حکم دے۔ ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا عبوری صدر قرار دے دیا۔ نئی تصویر جاری کر دی گئی۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں ان کی سرکاری تصویر کے ساتھ تحریر تھا کہ وہ جنوری 2026 سے وینزویلا کے عبوری صدر ہیں، جبکہ امریکہ کے 45ویں اور 47ویں صدر کے طور پر بھی ظاہر کیا گیا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ نے حال ہی میں وینزویلا میں فوجی کارروائی کی، جس کے بعد وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کر کے نیو یارک منتقل کیا گیا، جہاں ان پر منشیات سے متعلق سنگین الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ وینزویلا میں عبوری دور کے دوران سیاسی منتقلی کی نگرانی کرے گا۔ اسی دوران وینزویلا کی نائب صدر اور وزیر تیل ڈیلسی روڈریگز نے بطور عبوری صدر حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت برقرار، درجہ حرارت 6 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شہر قائد میں بلوچستان کی جانب سے یخ بستہ ہواؤں کے باعث سردی کی شدت برقرار ہے، جس کے سبب آج دوسرے روز بھی رواں سیزن کا سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مجموعی طور پر کم سے کم درجہ حرارت 8.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سب سے کم درجہ حرارت جناح ٹرمینل 6، گلستان جوہر اور شاہراہ فیصل پر 9، ماڑی پور میں 10 اور بن قاسم میں 10.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں گزشتہ روز 8.9 ریکارڈ کیا گیا تھا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کل کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا، جبکہ شمال مشرقی سمت سے 5 تا 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خشک ہوائیں متوقع ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہوا میں نمی کا تناسب 15 سے 60% رہنے کا امکان ہے۔ T20 ورلڈ کپ قومی ٹیم کے حتمی اسکواڈ میں کون سے کھلاڑی جگہ نہیں بنا پائیں گے؟ سری لنکا کے ساتھ T20 سیریز کھیلنے کے بعد قومی ٹیم آج وطن واپس پہنچے گی، جبکہ ہیڈ کوچ مائک ہیسن سمیت غیر ملکی اسٹاف بھی لاہور آئے گا۔ کپتان سلمان آغا اور ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی مشاورت سے حتمی اسکواڈ کا انتخاب ہوگا۔ ذرائع کے مطابق عبدالصمد وسیم جونیئر اور خواجہ نافع کو 15 رکنی اسکواڈ میں جگہ ملنا مشکل ہے، جبکہ دورہ سری لنکا سے ڈراپ کیے جانے والے کرکٹرز ریزرو فہرست میں شامل ہوں گے۔ پی سی بی سربراہ محسن نقوی کی منظوری کے بعد ورلڈ کپ اسکواڈ کا اعلان ہوگا۔ میگا ایونٹ کی تیاریوں کے لیے تربیتی کیمپ 15 جنوری سے لگایا جائے گا۔